ناظرین، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کریے گا، میری ویڈیوز کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو قبول عطا فرمائے۔ اور ابھی کافی دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کیونکہ اب کافی موسم اچھا ہو چکا ہے اور اچھی دھوپ ہو رہی ہے، اور رمضان کریم کا بھی مہینہ اگلا مہینہ ہے، شروع ہونے والا ہے۔ تو بس یہی کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ کے کاموں میں لگ جائیے اور تیاری کر لیجئے رمضانوں کی، کیونکہ رمضان کریم ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ نے سارے مہینوں میں سب سے افضل بنایا ہے۔ تو رمضان کریم ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہر کسی کی توبہ قبول ہوتی ہے، وہ کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، وہ اللہ سے اب صرف اس طرح سے عبادت کریں، سب کچھ بھول کر عبادت کریں، دنیا داری اور گھر بار ہر چیز بھول کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور دیکھیے اس میں 5 معراج کی رات ہوتی ہیں، شب معراج کی رات ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے دیدار کے لیے بلایا تھا۔ تو اس میں 5 ہوتی ہیں، ایک 21ویں ہوتی ہے، اور ایک 23ویں ہوتی ہے، ایک 25ویں ہوتی ہے، ایک 27ویں ہوتی ہے، ایک 29ویں ہوتی ہے۔ تو یہ 5 راتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اگر آپ 5 پڑھیں گے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ اس میں ایک رات ایسی ہے، اس میں اگر ایک رات دیکھیے، ایک رات کا ثواب 80 برس کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، اور 80 برس کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو دیکھیے کتنی افضل رات ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ راتیں بار بار نہیں آتی ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، روزے میں نیند بھی روزوں میں پوری نہیں ہو پاتی ہے، لیکن صرف ایک مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے، جو ہمیں ٹوٹ کے اس کی عبادت کرنی ہے، اور ہمیں اس کا اجر اور ثواب وہ ہمیں دیتا ہے۔ اس نے ہر ایک نیکی کے بدلے ہمارے لیے ہمیں تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہر ایک نیکی کے بدلے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ دے گا، ضرور دے گا۔ اور جب ہم اس کے لیے ساری رات جگیں گے تو وہ ہمیں ہر رات کے بدلے جو بھی ہمارے گناہ ہیں وہ معاف کرے گا، کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ ہم شاید بتا نہیں سکتے۔ لیکن ہر انسان اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، لیکن ہر ایک انسان میں بہت 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 ساری کمیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کمیاں وہ خود نہیں جانتا، لیکن وہ دوسرے ہی بتا سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، لیکن اچھا وہ ہوتا ہے جو دوسرا اس کی اچھائی کرے، کیونکہ انسان مرنے کے بعد چلا جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، کیا رہ جاتا ہے باقی؟ بس یہی رہ جاتا ہے اس کا اخلاق، اس کی جو عادتیں ہیں، جو اس کی عادت خصلت ہے، جیسی زندگی اس نے گزاری اور دوسروں کے ساتھ جیسی گزاری، تو وہی اس کی جو اچھے عادتیں ہوتی ہیں دنیا یاد کرتی ہے مرنے کے بعد بھی۔ اور اگر اس کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ کسی سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ اس کا دل نرم نہیں ہوتا ہے، تو بس لوگ اسے اسی طرح تھوڑے ٹائم کے لیے یاد کرتے ہیں، پھر اسے کوئی یاد نہیں کرتا۔ تو اس لیے بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ رمضان کریم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ لوگ ٹوٹ کے عبادت کریں اللہ کی۔ ہر انسان نیت کر لے کہ ہمیں روزے رکھنا ہے، اور وہ ہمیں رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ہم پہ فرض ہے۔ جو چیز ہم پہ فرض ہے وہ ہمیں، جیسے کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہم پر فرض ہے، وہ ہمیں کرنا ہے۔ نمازیں ہم پر فرض ہے، اور روزے ہم پر فرض ہے۔ کچھ ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی میں ہمیں دی ہیں جو ہمارے لیے فرض ہیں، تو وہ ہم ضرور کریں۔ اور اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملتا ہے، وہ ہمیں ہی ملتا ہے اس کا بدلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو فرشتے بہت ہیں، لاکھوں اربوں خربوں اس کے فرشتے ہیں، جو ہر ٹائم اس کے لیے سجدے کرتے ہیں، اس کے رسول کے لیے درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ لیکن نماز صرف ہمارے لیے ہی اللہ نے بنائی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اس سے ہماری باڈی ایکٹیو رہتی ہے، اور ہمیں بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے دیکھا سائنٹسٹ لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کا سائنٹیفک ایفیکٹ یہ ہے
کہ ہمارا دل دماغ درست رہتا ہے، اور ہماری جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں پیٹ کی وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں روزے رکھنے سے۔ تو ہمیں روزے ضرور رکھنا چاہیے، اور اس لیے بھی وہ ہم پر فرض بھی ہیں، کیونکہ روزے کی خوشبو سے ہی جس کے منہ میں روزے کی خوشبو ہوگی تو اسے اللہ تعالیٰ اسے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا جنت الفردوس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے کچھ ہی چیزیں ہم پہ فرض کی، ہم دنیا داری تو ہمیشہ نبھاتے ہیں، پورے 11 مہینے نبھاتے ہیں، اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے زندگی، اپنی زندگی، ہر چیز، ہر خواہش اپنے لیے ہی کرتے ہیں ان 11 مہینوں میں، لیکن اور اللہ ہماری ساری خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، تو ہم ضرور کریں۔ میں آپ سے بہت درخواست کرنا چاہتی ہوں دل سے، آپ لوگ ضرور روزے رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں۔ مائیں ہوتی کہتی ہیں ابھی نہیں، اگلی سال، ابھی نہیں، اگلی سال، ایسا نہ کریں، بچے کو ہمت دلائیں، کیونکہ اسے بچپن سے ہی عادت پڑتی ہے۔ کیونکہ میری تو دیکھیے ماں بھی نہیں تھی، میری ماں تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، لیکن پتہ نہیں اللہ نے مجھے، کیونکہ میرے گھر میں میں نانی کے یہاں پلی، نانا نانی کے یہاں رہی، تو وہاں سے روزے رکھتی تھی میری خالائیں وغیرہ، تو مجھے بھی عادت ہوئی دیکھ دیکھ کر، کیونکہ بڑوں کو دیکھ کر ہی بچے سیکھتے ہیں، لیکن میرا دل ہمیشہ کرتا تھا، میں پورے روزے رکھتی تھی ہمیشہ سے، ابھی بھی رکھتی ہوں، کوئی مجبوری ہے، زیادہ کچھ پریشانی ہے تبھی نہیں رکھ پاتی ہوں، تو میں اس کے لیے اللہ سے بہت بہت معذرت چاہتی ہوں، اور میرے بچے تھوڑے اور بڑے ہو جائیں، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو اب میں اپنے سارے روزے پورے کروں گی جو میں چھوٹ گئے تھے مجھ سے، یا میں مجبوری میں نہیں رکھ پائی، یا میری بیٹی جیسے آپریشن وغیرہ میرے ہوئے تھے تو میں نہیں رکھ پائی تھی 2 سال، تو میں وہ بھی پورے کروں گی۔ بس اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے، اور ہمیں اپنی نمازیں بھی قضا شروع کر دینی چاہیے، نمازیں بھی پڑھنا چاہیے قضا، کیونکہ بہت ساری نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں، تو اور مجھے پتہ ہے جو لیڈیز ہوتی ہیں بہت ساری مشکلات پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے ان کے لیے، تو نمازیں وغیرہ چھوٹ جاتی ہیں، تو وہ بھی آپ اپنی پوری کریں، کیونکہ زندگی میں اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، بس یہی اگر انسان سمجھ جائے تو شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور وہ اپنی اس کی آخرت بن جائے گی۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی آپ لوگ روزے رکھیں، اور میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں معاف کرنا، اپنا دل اتنا بڑا بنائیں، دوسروں کو معاف کریں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اسے درگزر کرنا سیکھیں، کیونکہ رمضان کریم کے مہینے میں، اور اپنے رمضان رکھنے سے پہلے، رمضان کریم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے وہ نکال دیں، اپنا دل سب کی طرف سے صاف کر لیں، کیونکہ اللہ اسی عبادت کو پسند کرتا ہے، اسی کی عبادت کو پسند کرتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ تو کسی کے لیے بھی اپنے دل میں تھوڑا سا بھی میل نہ رکھیں، بالکل صاف کر لیں، اور کسی سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف کر دیں، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے آپ معذرت کر لیں، بس، کیونکہ معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو پلیز بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں، میری ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔